بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة اعیننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وقال تعالی وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ بہت سی ضرورتیں لگائی ہیں۔ اس میں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، آرام بھی ہے، مکان بھی ہے، سواری بھی ہے، آکسیجن بھی ہے، بہت سی چیزیں ہیں جو انسان کی ضرورت ہیں۔ ضرورت ضرر سے ہے کہ جسے اگر وہ حاصل نہ ہو تو اس سے نقصان ہو۔ اگر ضرورت ضرر ہی سے مانی جائے اور ضرورت ضرر سے ہی ہے تو اس لحاظ سے ہماری سب سے بڑی ضرورت اللہ سے تعلق ہے۔ اس لیے کہ روٹی نہ ملے، پانی نہ ملے، آکسیجن نہ ملے، کپڑے نہ ملے، مکان نہ ملے، سواری نہ ملے تو بھی ضرر ہوگا، لیکن وہ ضرر کیا ہوگا؟ انتہا اس ضرر کی موت ہے جو پہلے سے مقرر اور مقدر ہے، نہ وقت سے پہلے آ سکتی ہے اور نہ وقت آنے کے بعد مؤخر ہو سکتی ہے۔ لیکن اللہ سے تعلق، اللہ سے رابطہ، اللہ سے کنیکشن، یہ ہماری اتنی بڑی ضرورت ہے کہ اگر یہ حاصل نہ ہو، انسان اللہ تعالیٰ سے کٹا ہوا ہو کر، اللہ سے کٹا ہوا ہو کر اگر دنیا سے جائے تو وہ تو تباہ ہو گیا، وہ تو برباد ہو گیا، وہ تو کہیں کا نہیں رہا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تمام ضروریات کا انتظام کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ مضبوط ترین انتظام اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس ضرورت کا کیا ہے کہ اس کے لیے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے۔ نبی دنیا میں آ کے روٹیاں نہیں بانٹتے تھے، کنویں نہیں کھدواتے تھے، نلکے نہیں لگواتے تھے، اور انبیاء دنیا میں آ کے کپڑے نہیں بانٹتے تھے، اور نہ ہی آ کر لوگوں کو مکان بنوا کر دیتے تھے، نہ ہی آ کے بیماروں کو دوائیاں مہیا کرتے تھے۔ یہ ساری ضرورتیں ہیں اور یہ سارے نیکی کے کام ہیں، ان سب پہ جنت کا وعدہ ہے، لیکن انبیاء کی بعثت کا مقصد یہ چیزیں نہیں تھیں۔ انبیاء تو دنیا میں اس لیے آتے ہیں کہ انسانوں کا تعلق اللہ کی ذات سے بن جائے۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، انبیاء اس لیے آتے ہیں کہ اللہ سے دوری ایک اندھیرا ہے، اس سے نکال کے روشنی میں لانے کے لیے آتے تھے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ ہماری بڑی ضرورت وہ اللہ سے تعلق ہے، اللہ سے رابطہ ہے، اللہ تک رسائی ہے، اللہ سے وصال ہے، اللہ سے محبت ہے، اللہ کی رضا ہے۔ یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔
اور پیدائشی طور پر ہر انسان کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، پیدائشی طور پہ ہر انسان کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے کہ انسان جب ماں اسے جنتی ہے، اس کی ابتدا وہاں سے تھوڑی ہے، اس کی ابتدا تو بہت پرانی ہے۔ اصل انسان تو روح ہے، جسم تو اس روح کا ایک لبادہ ہے، ایک لباس ہے۔ وہ روح جس لباس کو اوڑھ کے آتی ہے اسے جسم کہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، ہم اس کے اندر ایک روح ہے، ہم وہ اصل ہیں۔ تو ہمارا اللہ سے تعلق تب سے تھوڑی ہے کہ جب ہماری ماں ہمیں جنتی ہے، بلکہ ہمارا اللہ سے تعلق بہت پرانا ہے۔ عالم ارواح میں جب ابھی دنیا بنی بھی نہیں تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا اور ہمیں جمع کر کے فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا بلا، اللہ آپ کیوں نہیں ہیں، آپ ہی تو ہمارے پروردگار ہیں، اور کون ہے آپ کے سوا کون ہے؟ یہ لفظ بلا اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ ہمارا اللہ سے ہلکا پھلکا تعلق نہیں تھا، گہرا تعلق تھا۔ چونکہ بلا جو ہے نا، یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب سوال کرنے والا ایک ایسی چیز کا سوال کرے کہ جو بدیہی ہو، جس میں کوئی ابہام نہ ہو، جس میں کوئی پوشیدگی نہ ہو۔ جیسے ایک آدمی بھوک سے نڈھال ہو رہا ہے، اس کا چہرہ فک ہو رہا ہے، بھوک سے نڈھال ہو رہا ہے، اگلا پوچھ رہا ہے کھانا کھائیں گے، وہ کہے گا یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے یار، کیوں نہیں؟ یہی مطلب ہے نا، کیوں نہیں؟ کیا مطلب یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ میرا بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے، چکر آ رہے ہیں مجھے بھوک سے، آپ کھانے کا پوچھ رہے ہیں ابھی تک، پتہ نہیں کب لگائیں گے آپ کھانا۔ بلا کیوں نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ تو بالکل واضح بات ہے، یہ تو پوچھنے کی بات ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو روحوں نے کہا اللہ میاں یہ تو واضح بات ہے، آپ ہی تو ہیں، اور کون ہے ہمارا؟ بلا کیوں نہیں؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے ہمارا بڑا گہرا تعلق تھا، لیکن اس کم بخت دنیا نے ہمیں اللہ سے کاٹ کے رکھ دیا ہے، اللہ سے دور کر کے رکھ دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دوری کیسے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دوری کیسے ہوتی ہے؟ جب دنیا میں انسان آ کر کچھ نہ پڑھے لکھے، ان پڑھ ہی رہے تو اللہ سے کٹ جاتا ہے؟ نہیں۔ جب انسان بے روزگاری کی زندگی گزارے تو اللہ سے کٹ جاتا ہے؟ نہیں۔ جب انسان بے اولاد ہو تو اللہ سے کٹ جاتا ہے؟ نہیں۔ جب انسان کالا ہو، بدصورت ہو تو اللہ سے کٹ جاتا ہے؟ نہیں۔ انسان اللہ سے کیسے کٹتا ہے؟ اللہ سے کنیکشن کے کٹ جانے کا سب سے بڑا سبب وہ انسان کے جسم سے نکلنے والے گناہ ہیں۔ ایک گناہ ایک کلہاڑا ہے جو اللہ سے وصل کے تار کو توڑتا چلا جاتا ہے، توڑتا چلا جاتا ہے، توڑتا چلا جاتا ہے، توڑتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دور کرتا چلا جاتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ گویا ہر گناہ ایک دیوار ہے جو بندے اور رب کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ اور گناہ کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کام گناہ ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس بات سے روکا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کام کے کرنے سے منع فرمایا ہے، وہ کام گناہ ہے، اور اس کام کو کرنا یہ اللہ سے دوری کا سبب ہے۔ اور انسان اس کام کو کرتا کیوں ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ اسے اللہ پہ اعتماد نہیں ہے، اسے اللہ پہ اعتماد نہیں ہوتا، اللہ پاک کی حکمتوں پہ اسے یقین نہیں ہوتا، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی منع کردہ باتوں کو بھی کرتا رہتا ہے، منع کردہ کاموں کو بھی کرتا رہتا ہے۔ جب انسان کو ایک ڈاکٹر پہ اعتماد ہو جاتا ہے کہ یہ ماہر ہے، یہ مجھے جو بھی تجویز کرے گا وہ بالکل ٹھیک ہوگا، تو وہ اس کے کہنے پہ بہت سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور بہت سے کام اس کے کہنے پر چھوڑ دیتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے یہ آپ کے لیے مضر ہیں، آپ اسے چھوڑ دیں ورنہ آپ ہلاک ہو جائیں گے، وہ چھوڑ دیتا ہے۔ بھئی یہ کام آپ نے کرنے ورنہ آپ ٹھیک نہیں ہوں گے، تو وہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر پہ اعتماد ہے، اور اس کے اعتماد کی وجہ سے اپنا جسم کاٹنے کے لیے پیش کر دیتا ہے۔ اپنے پیٹ لوگ پھڑوا دیتے ہیں،
کٹوا دیتے ہیں، اس لیے کہ ڈاکٹر پہ اعتماد ہے کہ یہ میرا ہمدرد ہے، میرا خیر خواہ ہے۔ انسان اپنی من چاہیوں کو کیوں نہیں چھوڑتا، اپنی من مانیوں کو کیوں نہیں چھوڑتا، اپنی خواہشات پہ کیوں چلتا ہے، نافرمانیوں پہ کیوں چلتا ہے؟ اس لیے کہ اسے اللہ پہ اعتماد ہی نہیں ہے کہ اللہ نے جو مجھے کہا ہے میرے نفع کے لیے کہا ہے۔ اللہ پہ اسے اعتماد نہیں ہوتا، اس لیے ہر نافرمانی کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، 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 یہاں تک کہ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہاں تک کہ ایک وہ بھی مرحلہ آتا ہے کہ انسان گناہ کرتے 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 اپنے آپ کو اللہ سے اتنا دور کر دیتا ہے کہ پھر اس کی واپسی کی کوئی صورت نہیں رہتی۔ کلا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے واپسی کے راستے بند ہو جاتے ہیں، وہ واپس ہی نہیں آ سکتے۔ اب نافرمانیاں کر کر کے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ راستے ہی بند ہو جاتے ہیں، واپسی ممکن ہی نہیں رہتی پھر۔ اس لیے جو انسان اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے وہ اللہ سے دور ہو رہا ہے، اللہ سے رابطے کو منقطع کر رہا ہے، اور اس ضرورت کو منقطع کر رہا ہے کہ جو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا نا شروع میں کہ روٹی، کھانا، پانی، آکسیجن، کپڑے، مکان، گاڑی، سواری، گھر، یہ ساری چیزیں ضرورتیں ہیں، ساری چیزیں ضرورتیں ہیں۔ اگر کسی کی روٹی بند ہی ہو جائے تو ہلاک ہو جائے گا نا، لیکن اس سے بڑی ضرورت ہماری اللہ سے رابطہ، اللہ سے تعلق، اللہ کا وصل، اللہ سے محبت، اللہ کی رضا، یہ اس سے بڑی ضرورت ہے۔ اور انسان کتنا احمق ہے، کتنا ناسمجھ ہے کہ چند منٹوں کی لذت کے لیے، تھوڑی دیر کی لذت کے لیے، تھوڑے سے پیسے کے لیے، تھوڑی سی عزت کے لیے، تھوڑی سی خواہش کے لیے، تھوڑی سی لذت کے لیے اپنے مالک سے رابطہ منقطع کر دیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی حماقت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ چونکہ ہمارے خالق بھی ہیں اور ہمارے مالک بھی ہیں، ہمارے پروردگار ہیں، اور یہ رشتہ ماں کے رشتے سے زیادہ گہرا رشتہ ہے، یہ رشتہ باپ کے رشتے سے زیادہ گہرا، بھائی بہنوں، بیوی خاوند کے رشتے سے زیادہ گہرا رشتہ ہے۔ خالق مخلوق، ایک ہے باپ بیٹا، ماں بیٹا، گہرا رشتہ ہے، خاوند بیوی، بھائی بھائی، بھائی بہن، یہ گہرے رشتے ہیں۔ اللہ اور بندے کا رشتہ، خالق اور مخلوق کا رشتہ ان سارے رشتوں سے زیادہ گہرا ہے، گہرا رشتہ ہے۔ اس لیے جب بندہ نافرمانی کے راستے پہ چل پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ اپنے ہاتھوں سے میرے رشتے کو منقطع کر رہا ہے، میرے رشتے کو کاٹ رہا ہے، میرے رابطے کو ختم کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ خالق ہونے کی نسبت سے اپنے بندے سے چونکہ محبت کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پکارتے ہیں، اسے بلاتے ہیں، اسے قریب کرنے کی کوششیں کرتے ہیں مختلف طریقوں سے۔ کبھی اس پہ پریشانی بھیجتے ہیں، مصیبت بھیج دیتے ہیں، آزمائش بھیج دیتے ہیں، اور اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس آزمائش اور مصیبت کی وجہ سے کچھ خبردار ہو جائے اور اسے ہوش آ جائے اور اللہ کی طرف واپس آ جائے۔ آپ ویڈیو تو نہیں بنا رہے نا بیٹا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ایک جگہ۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تم پہ ہمیشہ پریشانیاں اس لیے بھیجتا ہوں تاکہ تم میری طرف لوٹ آؤ، تاکہ تم میری طرف لوٹ آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کو چونکہ بندے سے محبت ہے، بندے سے لگاؤ ہے خالق ہونے کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کسی بندے کے بارے میں بھی کہ اس کا رابطہ اپنے مالک سے منقطع ہو جائے۔ اس لیے آپ قرآن پاک کو اگر غور سے پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یار اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرتے ہیں ہم سے، اتنے بڑے بادشاہ ہو کر
کتنے عجیب لہجے میں ہم سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور کتنے پیار سے ہمیں بلاتے ہیں، کتنی محبت سے بلاتے ہیں، حالانکہ جس 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 درجے کے اللہ تعالیٰ ہیں اس درجے میں تو انسان آرڈر دیتا ہے، حکم جاری کرتا ہے، اور نافرمان کے لیے سزا کے احکام جاری کرتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بڑے عجیب لہجے میں اپنے بندے کو مائل کرتے ہیں۔ ایک جگہ فرماتے ہیں افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، کیا یہ بندے میری طرف لوٹیں گے نہیں؟ کیا یہ مجھ سے معافی نہیں مانگیں گے؟ عجیب ہے نا یہ لہجہ، کیا یہ مجھ سے معافی نہیں مانگیں گے؟ معافی بھی نہیں مانگیں گے مجھ سے، عجیب بات ہے۔ کیا مجھ سے یہ توبہ نہیں کریں گے؟ توبہ کا ترجمہ ہے لوٹنا۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، کیا یہ لوٹیں گے نہیں میری طرف؟ بس دوری ہوتے جائیں گے، لوٹیں گے نہیں۔ ویستغفرونہ، کیا یہ معافی نہیں مانگیں گے مجھ سے؟ بس ناراضی کرتے رہیں گے مجھے، معافی نہیں مانگیں گے مجھ سے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، تم کہاں جا رہے ہو سارے کے سارے؟ کہاں جا رہے ہو تم؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ جس بلند و بالا ذات کا نام ہے اس کو تو کہنا چاہیے اوئے واپس آؤ، یہ لہجہ ہونا چاہیے، پکڑو ان کو گھسیٹ کے واپس لاؤ، ان کی ایسی کی تیسی، ایسے نہیں۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں ٹھوکریں کھا رہے ہو، کہاں ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہو؟ اور ایک جگہ تو عجیب بات فرمائی فَأَنَّا تُسْحَرُونَ۔ ہمارے معاشرے میں جب کوئی کسی سے پیار کرتا ہو اور پھر ایک دم اس کا موڈ تبدیل ہو جائے اور اس کی محبت میں کمی واقع ہو جائے تو کہتے ہیں کہ اس پہ کسی نے کچھ نہ کروا دیا ہے۔ جب بچے کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ بیوی کو زیادہ پیار دیتا ہے اور ماں کو پھر کم ٹائم دیتا ہے تو ماں کہتی ہے پتہ نہیں میرے بیٹے پہ اس نے کیا پڑھ کے پتہ نہیں کیا تعویذ پلا دی ہیں اس کو، پتہ نہیں کیا جادو کروا دیا ہے اس کو، یہ اتنا فرما بردار تھا میرا، صبح اٹھ کے سب سے پہلے میرے پاؤں چومتا تھا پھر آگے بڑھتا تھا، اب مجھے ٹائم ہی نہیں دیتا، یہ لفٹ ہی نہیں کرا رہا مجھے، یہ پتہ نہیں میری بہو نے اس کو کیا پڑھ کے پلا دیا ہے۔ تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، میرے بندو تم پہ کسی نے جادو تو نہیں کر دیا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اتنے دور دور کیوں ہوئے جا رہے ہو؟ کھاتے بھی میرا ہو، پیتے بھی میرا ہو، چلتے بھی میری زمین پہ ہو، نعمتیں بھی میری کروڑوں استعمال کر رہے ہو، اور دور دور جا رہے ہو، کہیں تم پہ کسی نے جادو تو نہیں کر دیا؟ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، کہاں سے ہو گیا تم پر جادو؟ اور یہ جگہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان، اے مومن نہیں، اے مسلمان نہیں، اے ولی اور متقی نہیں، اے سالک راہ طریقت نہیں، اے عالم نہیں، اے طالب علم نہیں، اے مبلغ اور دائی نہیں، اے مجاہد نہیں، یا ایھا الانسان، اے دنیا بھر کے انسانوں، کفار بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، زانی بھی، شرابی بھی، سب کے سب اس میں آ گئے۔ وہ بھی آ گئے جو خدا کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں، ان سے بھی اللہ فرما رہے ہیں ما غرک بربک الکریم، تمہیں کس نے دور کر دیا ہے اپنے کریم رب سے؟ وہ تو بڑا کریم ہے۔ تمہیں کس نے بدگمان تو نہیں کر دیا کہ وہ ایسا ہے، وہ تو بڑا سخت ہے، وہ تو بڑا پکڑنے والا ہے؟ تمہیں کسی نے بدگمان تو نہیں کر دیا؟ ما غرک بربک الکریم، تمہیں کس نے بدگمان کر دیا اپنے اس پروردگار سے جو بڑا کریم ہے؟ یہ بھی تو فرما سکتے تھے نا، یا ایھا الانسان ما غرک باللہ، یہ بھی تو فرما سکتے تھے بربک، اس سے بدگمان کس نے کر دیا جس نے تمہیں پالا ہے، جو تمہیں روٹی دیتا ہے، جو تمہیں روزی دیتا ہے،
اس سے کس نے بدگمان کر دیا جو بڑا کریم ہے، بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے؟ اس سے بدگمان کس نے کر دیا تمہیں؟ الذی خلقک، جس نے تمہیں پیدا کیا، فسواک، اور جس نے تمہارے جسم کے اعضاء کو سب سے زیادہ خوبصورت ترتیب پر رکھا۔ فسواک کا مطلب ہے سارے جسم کے اعضاء کو خوبصورت ترتیب کے ساتھ رکھا ہے۔ یہ بھی تو اللہ کا احسان ہے۔ اگر ناک اپنی جگہ پہ نہ ہوتی، کہیں اور ہوتی تو انسان کیسا ہوتا؟ آنکھوں کی جگہ نہیں، کہیں اور ہوتی تو کیسا لگتا؟ ہونٹوں کی جگہ نہ ہوتے، کہیں اور لگے ہوتے، انسان کیسا لگتا؟ یہ بھی تو اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں کتنے خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے، کتنی خوبصورت شکل دی ہے۔ فعدلک، اور تو کیسے دور ہو گیا اس رب سے جس نے تمہارے جسم کے ہر عضو کو متوازن بنایا۔ اب دیکھیں، انسان کا سارا جسم ایک عرصے تک بڑھتا رہتا ہے، اس کا سائز بڑھتا رہتا ہے، لیکن ہر عضو کی سائز کے بڑھنے کی جو رفتار ہے وہ الگ ہے۔ بچوں کے دانت اور ہمارے دانت تو ایک جیسے نہیں ہے نا، برابر تو نہیں ہے۔ ہاتھوں کے بڑھنے کا سائز الگ ہے، کی رفتار الگ ہے، پاؤں کے بڑھنے کی رفتار الگ ہے، ناک کے بڑھنے کی رفتار الگ ہے، آنکھوں کی پلکوں اور پپوٹوں کے بڑھنے کی رفتار الگ ہے۔ یہ بھی تو اس کا احسان ہے۔ ایک ہی سپیڈ سے اگر جسم کا ہر عضو آگے بڑھتا رہتا تو انسان تو پتہ نہیں کیا بن جاتا، جن بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنی تم پہ مہربانیاں، اتنے سارے تم پہ احسانات کیے ہیں، اب بھی تم مجھ سے بدگمان ہوتے ہو؟ کیا میں نے تمہارا بگاڑا ہے؟ ما غرک بربک الکریم، تمہارے رب نے تمہارا کیا بگاڑا ہے کہ تم اس سے دور ہو رہے ہو؟ یہ لہجہ کتنا پیارا لہجہ ہے، کتنا نرم لہجہ ہے، جس لہجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بات کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ہماری سب سے بڑی ضرورت اللہ سے تعلق ہے، کہ ہمارا اللہ سے تعلق ہو، ہمارا اللہ سے رابطہ ہو۔ کیسا رابطہ ہو؟ رابطے کی علامت یہ ہے، رابطے کی نشانی، ہم تو کہیں گے بھائی میرا تو اللہ سے رابطہ ہے، اللہ کا شکر ہے، میں نے کوئی خدا کا انکار تھوڑی کیا ہے۔ نہیں، رابطے کی نشانی ہے، رابطے کی نشانی یہ ہے کہ جس سے جتنا گہرا تعلق ہوتا ہے نا، اتنا زیادہ انسان اس سے سرگوشی کرتا ہے، اتنا زیادہ اس سے دل کا حال بیان کرتا ہے، اپنے سارے راز اس کے سامنے فاش کرتا ہے، جس سے جتنا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ بچے کی مثال لے لیں کہ بچے کو ہر تکلیف پریشانی میں کون یاد آتی ہے؟ ماں۔ اور جن دوستوں کی آپس میں گہری دوستیاں ہو جاتی ہیں، اپنے سارے حالات اپنے دوستوں کو سناتے ہیں کہ نہیں سناتے؟ ہر ایک کو تو نہیں سناتے، جن سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے ان کو اپنے حالات سناتے ہیں۔ تو اللہ سے رابطے کے گہرا ہونے کی نشانی ہے کہ انسان اپنے دل کا حال اللہ کو سنائے، ہر بات سنائے، ہر پریشانی سنائے۔ اور یہی ہمارے نبی کی سنت مبارکہ ہے، یہی ہمارے نبی کا طرز مبارک ہے کہ آپ علیہ السلام کو جب کبھی بھی کوئی پریشانی آتی آپ اللہ کو سناتے تھے۔ چنانچہ جب طائف میں ہمارے نبی کو لوگوں نے پتھر مارے اور آپ لہو لہاں ہو گئے، بے ہوش بھی ہو گئے، اتنا مارا ان خبیثوں نے کہ آپ بے ہوش بھی ہو گئے۔ آپ کو زید بن حارثہ نے کندھے پہ اٹھایا اور کندھے پہ اٹھا کے آ کے آپ کو عتبہ اور شیبہ کے باغ میں لٹایا۔ جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے شور نہیں مچایا، نہ ہی مکے میں جا کے اپنے چاہنے والوں کو آپ نے اکٹھا کیا کہ میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، آؤ مل کے تم کچھ کرو میرے لیے۔ یہ نہیں ہوا، بلکہ آپ علیہ السلام کو جب ہوش آیا تو آپ نے وضو فرمایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے باتیں کرنے بیٹھ گئے۔ اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس انت رب المستضعفین الی من تکلنی الی من یتجہمنی ام الی عدو ملکتہ امری ان لم یکن لک علی غضب فلا ابالی۔ اے اللہ، ساری دعا کا نچوڑ یہ ہے، اے اللہ اگر تو مجھ سے اس حال میں راضی ہے تو مجھے ان کے پتھروں کی کوئی پرواہ نہیں، اور اگر آپ نے میرے ساتھ اس لیے کروایا ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے
تو میں آپ کو مناؤں گا پھر وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، میں آپ کو اتنا مناؤں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ، تیرے بغیر تو میرا کوئی کام بن ہی نہیں سکتا، میں تجھے چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ یہ اللہ سے تعلق کی نشانی ہے کہ انسان کو ہر دکھ، ہر تکلیف میں اللہ یاد آئے، ہر پریشانی میں اللہ یاد آئے۔ یہ اللہ سے رابطے کی نشانی ہے۔ اس رابطے کے ساتھ مرنا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اس رابطے کے ساتھ مرنا سب سے بڑی کامیابی ہے، اس رابطے کے ساتھ مرنا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ زندگی پہ کوئی بھروسہ ہے کسی کو؟ ہے نہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرے ابھی 10 سال باقی ہیں، میرے ابھی 8 سال باقی ہیں، میرے ابھی 10 دن باقی ہیں؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ الموت یأتی بغتۃ والقبر صندوق العمل، موت بتا کے تھوڑی آتی ہے، موت تو اچانک آتی ہے، اور قبر میں جانے کے بعد دنیا کا سامان کام نہیں آتا، اعمال کام آتے ہیں۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے۔ تو اللہ پاک کے مضبوط رابطے کے ساتھ مرنا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس طرح مرنا کہ اللہ سے پیار ہو، اللہ سے تعلق ہو، اللہ سے محبت ہو، اللہ سے ربط ہو، اللہ ہمارے دل میں ہو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا جب وقت آیا تو مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب کسی کے مرنے کا وقت آئے تو آپ اس کے قریب کھڑے ہو کے زور زور سے کلمہ پڑھیں۔ یہ مسنون ہے، ہمارے نبی کا حکم ہے، لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اور تلقین کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو کہو کہ پڑھو، نہیں، اگر انکار کر دیا تو مسئلہ ہوگا، آپ اس کے سامنے زور زور سے پڑھنا شروع کر دیں۔ تو حضرت جنید بغدادی کے جب انتقال کا وقت آیا نا تو ان کے مریدین جو آس پاس بیٹھے تھے انہوں نے زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ تو حضرت جنید بغدادی نے آنکھیں کھولیں اور ان کی طرف دیکھ کے مسکرائے اور فرمانے لگے، مجھے تلقین کرتے ہو؟ میں تو کبھی اسے بھولا ہی نہیں ہوں، میں تو کبھی اس کو بھولا ہی نہیں ہوں۔ یاد دہانی تو اس کو کرائی جاتی ہے نا جس کے بھولنے کا اندیشہ ہو۔ عجبت لمن یقول ذکرت ربی فہل انسا فاذکر ما نسیت، ایک عاشق نے کہا ہے، لوگ کہتے ہیں میں نے ذکر کیا، ارے ہم اس کو بھولتے بھی ہیں کہ پھر اس کو یاد کریں؟ یاد تو وہ کرے جو بھولتا ہو، ہم تو بھولتے ہی نہیں اسے۔ عجبت لمن یقول ذکرت ربی، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پہ جو کہتے ہیں میں نے اللہ کو یاد کیا، فہل انسا فاذکر ما نسیت، کیا بھولا بھی جاتا ہے اللہ کو کہ پھر اس کو یاد کرنا پڑتا ہے؟ اللہ تو یاد رہتا ہے، اللہ تو یاد رہتا ہے۔ تو میرے دوستو، آپ اکثر نوجوان ہیں، یہ آپ کی صحت کا زمانہ ہے، یہ آپ کی قوت کا زمانہ ہے۔ اگر آپ محنت کر کے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں تو اللہ کی قسم دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اتنا سکون ملے گا کچھ نہ پوچھو، اتنی عزت کروائیں گے اللہ کچھ نہ پوچھو۔ اللہ عزت کرواتے ہیں اپنے چاہنے والوں کی، اللہ اپنے چاہنے والوں کی کیا کراتے ہیں؟ عزت کراتے ہیں۔ صدیوں پہلے دنیا سے گئے ہوئے اہل اللہ کی محبت آج بھی لوگوں کے دلوں میں موجود ہے، صدیوں پہلے گزرے ہوئے، اس لیے کہ وہ اللہ کے تھے۔ اس لیے میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیں کہ اللہ سے اپنے کنیکشن کو مضبوط کرنا ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ اور اللہ سے تعلق مضبوط کیسے ہوگا؟ اللہ اور بندے کے بیچ میں کھڑی ہوئی تمام دیواروں کو گرانے سے۔ وہ دیواریں کیا ہیں؟ وہ گناہ ہیں، وہ خواہشات ہیں، وہ شہوتیں ہیں، وہ من چاہیاں ہیں، وہ جی چاہیاں ہیں۔ ان دیواروں کو ہم گرائیں گے تو سامنے اللہ ہے۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تبلیغ کا کام شروع کرایا اور ان کو کروڑوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ وہ فرماتے تھے اللہ دور تھوڑی ہے، اللہ دور تھوڑی ہے، اللہ دور نہیں ہے۔ ایک قدم اپنے نفس پر رکھو، دوسرا قدم اللہ کی طرف ہے۔ اللہ دور تھوڑی ہے،
ایک قدم کے فاصلے پہ تو ہے اللہ، اللہ دور نہیں ہے، اللہ ایک قدم کے فاصلے پر ہے۔ ایک قدم اپنے نفس کو کچل کے رکھ دو اور دوسرا قدم اللہ کے پاس۔ تو ایک تو ہمیں گناہوں کو چھوڑنا ہے، اس کے بغیر اللہ نہیں ملے گا، اس کے بغیر اللہ سے تعلق پیدا نہیں ہوگا۔ ایک آدمی اللہ کو پانا چاہتا ہے اور اپنے چونچلے بھی نہ چھوڑے تو اس کا مطلب ہے اللہ کو چاہتا ہی نہیں۔ بھائی جیب میں سکے پڑے ہوئے ہیں، جیب میں سکے پڑے ہوئے ہیں، اور آیا ہے ٹویوٹا کار لینے کے لیے، اور بخیل ایسا ہے کہ وہ سکے بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کہتا ہے نہیں یہ بھی نہیں دوں گا میں تو یہ بھی میری جیب میں رہنے چاہیے۔ بھائی ٹویوٹا گاڑی کیسے ملے گی ویسے؟ اللہ کو پانا ہے، اللہ کو پانے کے لیے پانے والوں نے کیا کچھ کیا ہے؟ آپ ذرا ان کی کہانیاں سوچیں تو صحیح، ان کے واقعات سوچیں تو صحیح کہ پانے والوں نے اللہ کو پانے کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ غزوہ احد کا موقع ہے، حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے صحابی حضرت سعد سے کہہ رہے ہیں سعد آؤ نا مل کے دعا کریں، اجتماعی دعا سے دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ جب ایک آدمی دعا کرے دوسرا آمین کہے تو دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ ہاں جی، ہمارے گھر میں جب مسائل ہو نا تو ہمیں اس حدیث پہ عمل کرنا چاہیے، زیادہ وظیفوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جو لوگ زیادہ وظیفے کرتے ہیں ان کو دو نقصان ہوتے ہیں، ایک تو ان کا دماغ خشک ہو جاتا ہے، اور دوسرا اللہ کی ذات میں ان کو شک و شبہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اتنے وظیفے ہزاروں کر لیے، ہوا تو کچھ بھی نہیں، تو وظیفوں سے تو ہوتا بھی نہیں ہے، اللہ کرتے تو اس کا کرم ہے، وظیفوں سے نہیں ہوتا، اللہ کرتا ہے، اور اللہ کرتا ہے حضور کے اعمال پر، حضور کی سنت پر علیہ الصلاۃ والسلام۔ گھر میں جب بھی مسئلہ ہو نا، ایسا مسئلہ جو حل نہیں ہو رہا، تو سارا گھر جمع ہو، ایک ہاتھ اٹھا کے دعا کرے اور دوسرے اس کی دعا پہ آمین کہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے اس سے، ایک دعا کرے دوسرا آمین کہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ فرعون نے تیرے بڑے بندوں کو گمراہ کیا ہے، اے اللہ اس کو غرور ہے اپنے مال پر، اپنے لشکر پر، اپنی قوت پر، اے اللہ اس کا مال اس سے چھین لے، اس کا لشکر اس سے چھین لے، ان سب کو ہلاک کر دے۔ یہ دعا مانگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا آمین۔ جو ہی حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا آمین تو اللہ نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ تو عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کہنے لگے سعد آؤ نا مل کے دعا کریں، میں دعا کر لوں گا آپ آمین کہنا۔ کہا بالکل ٹھیک۔ حضرت سعد نے دعا کی، اے اللہ کل میدان جنگ ہے، تیرے راستے میں ہمیں تیرے دشمنوں سے لڑنا ہے، اے اللہ میرا کسی بڑے پہلوان سے مقابلہ کرانا جو مین آدمی ہو، شر کی جڑ ہو، ایسے سے مقابلہ کرانا، اور پھر مجھے اس پہ غالب کر دینا۔ وہ مجھ پہ حملہ کرے، میں اس پہ حملہ کروں، آخر میں مجھے اس پہ غالب کر دینا، تاکہ شر کی جڑ کے کٹنے کا میں باعث بن جاؤں، تاکہ بڑے کفر کے سرغنے کے مارے جانے کا میں باعث بن جاؤں، میں غازی بن جاؤں، مجاہد بن جاؤں، اور مجھے اس کا اجر ملے۔ حضرت عبداللہ نے کہا آمین۔ حضرت سعد کی دعا میں اسلام کے غلبے کے جذبے کا رنگ ہے، چونکہ بڑا کافر مرے گا تو اسلام کے لیے رکاوٹیں کم ہوں گی نا، تو اسلام کو غلبہ ہوگا۔ تو حضرت سعد کی دعا میں غلبہ اسلام کے جذبے کا رنگ غالب ہے، تو وہ مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے اس پہ غالب کر دے تاکہ میں اسے تیرے راستے میں ختم کر دوں، اور اسلام کی ایک دیوار، اسلام کے سامنے حائل ایک دیوار گرے تاکہ اسلام زندہ ہو۔ حضرت عبداللہ نے کہا آمین۔ اب حضرت عبداللہ نے دعا مانگی، عجیب دعا مانگی، کہنے لگے یا اللہ میں بھی تیرے راستے میں کل لڑوں گا، میرا بھی کسی بڑے پہلوان سے مقابلہ کرانا، وہ مجھ پہ حملہ کرے میں اس پہ حملہ کروں، پھر اے اللہ اس کو مجھ پہ غالب کر دے، یہاں تک کہ وہ مجھے تیرے راستے میں ذبح کر دے۔ اسلام کا تو غلبہ ہو ہی جائے گا، مسئلہ تو میری ذات کا ہے، اسلام کو تو غلبہ ہو ہی جائے گا، مسئلہ تو میری ذات کا ہے۔
میں تیرے نام پہ ذبح ہونا چاہتا ہوں۔ اے اللہ ایسے پہلوان سے مقابلہ کرا جو مجھے تیرے راستے میں ذبح کر دے، پھر اس پہ بس نہ کرے، ناک بھی کاٹ دے، کان بھی کاٹ دے، آنکھیں بھی نکال دے، پیٹ بھی چاک کر دے، جب قیامت کے دن تیرے سامنے پیشی ہو اور تو میری حالت زار کو دیکھ کے مجھ سے پوچھے عبداللہ یہ کیا ہو گیا تجھے، تو میں کہوں تیری محبت میں تو ہوا اور کائے، تیری محبت میں تو ہوا اور کائے کے لیے، تیری وجہ سے ہوا، اب تو راضی ہو جانا، تیرے نام پہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اب تو خوش ہونا میرے لیے، اب تو میرے سے خوش ہونا۔ یہ عشق کی بات ہے، محبت کی بات ہے۔ تو اللہ سے پیار کرنے والوں نے اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا تمنائیں کی ہیں، کیا کیا دعائیں مانگی ہیں، اور کیا کیا کر کے دکھایا ہے۔ اگر میری نگاہ بھی اسے راضی کرنے کے لیے نہ جھکے تو میں کتنا پست ہمت ہوا، پھر میں اسے پانا بھی چاہتا ہوں اور نگاہ بھی نہیں جھکاتا، میں اسے پانا بھی چاہتا ہوں، اپنی زبانی پہ کنٹرول نہیں ہو رہا، میں اسے پانا بھی چاہتا ہوں اور دل میں اس کے غیر کو لیے بیٹھا ہوں، میں اسے پانا بھی چاہتا ہوں اور اوروں سے محبت کے دم بھرتا ہوں، تو پھر میں بڑا پست ہمت ہوا۔ اور میری مثال اسی جیسی ہو گئی کہ جس کی جیب میں ہیں ہی سکے اور وہ بھی نہیں دینے کو تیار، اور چاہیے اسے ٹویوٹا گاڑی۔ اللہ پاک کو پانے کے لیے اس شاخ نے کیا کچھ کیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام حسین جب کربلا میں تھے تو ان کے سارے ساتھی شہید ہو گئے، اولاد بھی شہید ہو گئی، اپنے بیٹے شہید ہو گئے۔ سب سے آخر میں انہوں نے حضرت قاسم کو اجازت دی، یہ ان کے بھتیجے تھے، حضرت حسن کے بیٹے، اور پورے لشکر میں سب سے زیادہ حسین وہ تھے، پورے لشکر میں سب سے زیادہ حسین وہ تھے۔ کیوں تھے؟ بظاہر اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت امام حسن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن جو تھے نا، وہ سر سے لے کے ناف تک اللہ کے نبی جیسے تھے، ناف سے لے کے پاؤں تک حضرت علی جیسے تھے، اور حضرت امام حسین سر سے لے کے ناف تک حضرت علی جیسے تھے، اور ناف سے لے کے پاؤں تک اللہ کے نبی جیسے تھے۔ تو بیٹے میں کچھ تو باپ کا اسٹائل ہوتا ہے نا، تو حضرت قاسم حضرت امام حسن کے بیٹے تھے، تو پورے لشکر میں سب سے زیادہ حسین تھے۔ تو راوی کہتا ہے جب وہ نوجوان لڑکا آیا اور میدان میں آ کے اس نے دشمنوں کو للکارا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند آسمان سے نیچے آ گیا ہے، ایسا خوبصورت تھا۔ لیکن بس وہ تھوڑا سا ہی اس نے تلوار چلائی تھی کہ منقذ بن مرہ ابن منقذ نے اسے زور سے ایک تلوار ماری، جس سے دھڑام سے وہ زمین پہ گرا، اور زمین پہ گرتے ہی کہا یا اماں، ہائے میرے چچا۔ تو حضرت امام حسین دوڑے ہوئے آئے اور آ کے ان کے سینے پہ گر گئے اور ان سے لپٹ کے رونے لگے اور فرمانے لگے بھتیجے آج تیرا چچا بڑا کمزور ہے، آج تیرا چچا تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، یہ کہہ رہے تھے، اور اور حضرت قاسم کی روح پرواز ہو رہی تھی۔ چنانچہ ان کی لاش کو اٹھا کے آ کے انہوں نے خیمے کے پاس لٹایا اور اس کے بعد نکلنے لگے، خود نکلنے لگے، اب اکیلے رہ گئے تھے، خود نکلنے لگے، لیکن نکلتے وقت ان کی اہلیہ محترمہ نے، حضرت رباب ابن امرؤ القیس نے، جو ان کی اہلیہ محترمہ تھیں، انہوں نے جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا نا، آخری بیٹا حضرت عبداللہ، وہ ان کی گود میں دیا، پیار کرتے جائیں پھر تو آخرت میں ہی ملاقات ہوگی۔ چنانچہ بچے کو لیا اور سینے سے لگایا اور ان کے منہ کو چوما، ابھی چوم ہی رہے تھے کہ ایک شخص نے ایک تیر چلایا جو حضرت عبداللہ چھوٹے سے بچے، ننھے منھے دودھ پیتے بچے کے گلے میں آ کر لگا، جس سے خون کا فوارہ چھوٹا۔ حضرت امام حسین نے بچے کو نیچے لٹایا اور ان کے چلو سے، ان کے خون سے چلو بھرا اور اسے آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اے اللہ اگر تو اس میں راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ اللہ کو پانے والوں نے، اللہ کے طلبگاروں نے اللہ کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ ہم کیسے
خریدار ہیں، ہم کیسے طلبگار ہیں کہ ہم اپنی خواہشات بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں جس میں 1 روپے کا بھی خرچہ نہیں ہے. ہم ناجائز یاریاں بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ناجائز تعلقات بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ کتنی بڑی نہ سمجھی اور کتنی پست ہمتی کی بات ہے. اس لیے میں آپ ہم سارے نیت کریں کہ انشاءاللہ آج ہم نیت کرتے ہیں اب اللہ کو پا کے رہنا ہے. اب اللہ کو سب کہیے، اللہ کو پا کے رہنا ہے، اللہ کو پا کے رہنا ہے. اور اب اللہ سے اللہ کو مانگنا ہے. اے اللہ، آج سے پہلے تو دل میں بڑے ارمان تھے، بس اب کوئی ارمان نہیں، اب بس تو چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. نوجوان بڑی دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ وہاں ہو جائے، یا اللہ بس وہیں ہونا چاہیے. ایک نوجوان نے مجھ سے کہا آپ میرے لیے دعا کریں میرا فلاں جگہ رشتہ ہو جائے. میں نے کہا میں دعا کروں گا، اللہ اگر خیر ہو تو وہیں ہو جائے. کہا آپ دعا کریں کہ خیر وہیں ہے، اللہ ڈال دے، اللہ وہیں خیر ڈال دے. پہلے تو بڑے ارمان تھے، اب کے بعد کوئی ارمان نہیں، اب کے بس ایک ہی ارمان ہے، تو مجھے مل جائے. کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں. کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں. کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا چاہتا ہوں. وہ ہو جائے میرا میں ہو جاؤں اس کا، یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں. صرف اللہ اور کوئی نہیں. اللہ کو توحید پسند ہے، شرک پسند نہیں ہے. جیسے عبادت میں اسے شرک ناپسند ہے تو طلب میں بھی اسے شرک ناپسند ہے. وہ کہتا ہے میرے ہوتے ہوئے پھر کسی اور کو کیوں مانگ رہے ہو؟ کیا میں کافی نہیں ہوں؟ چنانچہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا میں کافی نہیں ہوں؟ اور بھی مانگ رہے ہو، کیا مطلب؟ میں کافی نہیں ہوں؟ صرف اللہ اور کوئی نہیں. جو کسی اور کو بھی مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ اللہ کا طلبگار ہی نہیں ہے. اور ایک بزرگ تھے حضرت مفتی زین العابدین صاحب، ایک دفعہ واقعہ سنانے لگے کہ ایک لڑکا جا رہا تھا، سامنے سے ایک لڑکی آ رہی تھی بہت خوبصورت، تو وہ کھڑے کھڑے دیکھنے لگ گیا اس کو. بڑی سمجھدار تھی وہ بھی. میں نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ بس تجھ پہ دل آ گیا ہے اس لیے دیکھ رہا ہوں. تو اس نے کہا میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، وہ پیچھے سے میری بہن تو مجھ سے بھی زیادہ حسین آ رہی ہے. اس نے مڑ کے جو دیکھا تو اس نے رکھ کے زور سے مارا ایک تماچا. کم بخت محبت کے دعوے کرتا ہے اور مڑ کے دیکھتا ہے. ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز، ایک ہی شخص کو محبوب بنا رکھا ہے. محبت ایک ہی سے ہوتی ہے، دو سے نہیں ہوتی. وہ ڈرامہ ہے، وہ محبت نہیں. محبت تو ایک ہی سے ہوتی ہے. تو اس لیے میں بھی آپ بھی اس کی نیت کریں انشاءاللہ. اب ہم نے اللہ سے اللہ کو مانگنا ہے بس، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اور صرف مانگنا نہیں ہے بلکہ اس کی کوشش بھی کرنی ہے، اس کی جد و جہد بھی کرنی ہے. اور جد و جہد کیا ہے کہ گناہ چھوڑ دے. کتنی آسان، اللہ کو پانا کتنا آسان ہے. کچھ بھی نہیں کرنا، صرف گناہ چھوڑنا ہے. اور گناہ غذا نہیں ہے نہ دوا ہے. اللہ روٹی نہیں چھڑوا رہے، پانی نہیں چھڑوا رہے، آکسیجن نہیں چھڑوا رہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ سانس ہی نہ لو، گھٹ گھٹ کے مر جاؤ تو میں مل جاؤں گا. اللہ یہ نہیں کہہ رہے. اللہ کہہ رہے ہیں صرف اپنی نگاہ کو نیچے رکھو، زبان کو کنٹرول کرو،
اور اپنے کانوں کو برائی سے بچاؤ، اپنے دامن کو برائی سے بچاؤ، اور دل میں میرے سوا کسی کو جگہ نہ دو۔ مفت کے سارے مطالبے ہیں، کوئی اس میں خرچہ نہیں۔ سارے مطالبے کس کے ہیں؟ مفت کے مطالبے ہیں، مفت کے مطالبے، کوئی خرچہ نہیں۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کا نکاح کیا، تو ابھی ان سے ملاقات ہوئی تھی چند دن پہلے، تو کہہ رہے تھے کہ جن سے ہمارا رشتہ ہوا نا، تو انہوں نے شرط لگائی تھی نکاح تب ہوگا جب آپ 10 تولے سونے کے مقرر کریں گے مہر میں، 5 تولے یہ ضرور دینے ہیں۔ کبھی میری اتنی استعداد نہیں کرنی، 5 تو دینے پڑیں گے، 5 تولے تو دینے پڑیں گے۔ اللہ کا کوئی مطالبہ نہیں، اللہ سے تعلق قائم ہونے کے لیے اللہ کا کوئی ایسا مطالبہ نہیں کہ جو ہم پورا نہیں کر سکتے۔ سارے وہ مطالبے ہیں جس کو پورا کرنا آسان بھی ہے اور ضروری بھی ہے، اور ان مطالبوں کو پورا کرنے میں فائدہ بھی ہمارا ہی ہے۔ تو کرتے ہیں سارے توبہ۔ آج تک جو گناہ ہو گئے ہیں ان پہ اگر ہم نے توبہ کر لی تو سب دیواریں گر گئیں، اللہ سے رابطہ قائم ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو کرے گا نا تو وہ خود ہی دیواریں کھڑی کرے گا۔ تو پچھلی زندگی پہ سارے سچی توبہ کرتے ہیں، پکی توبہ کرتے ہیں۔ آج کے بعد گناہ تو نہیں کریں گے، ہاں اپنے پر کنٹرول کریں۔ اپنے پر کنٹرول کرنا یہ بڑی بہادری ہے۔ بڑی بہادری یہ نہیں ہے کہ انسان کسی کے ساتھ فائٹ میں اس کو نیچے گرا دے۔ بڑی بہادری یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے مطالبے پورے نہ کرے، اپنے نفس کے مجبور کرنے سے مجبور نہ ہو جائے، بلکہ اللہ کے حکم پہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، اے کریم اللہ، اے ماؤں سے زیادہ مہربان اللہ، اے سب سے اچھے اللہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے زمین آسمان کے اللہ، ہم تیرے خطا کار گناہ گار، گناہوں میں ڈوبے ہوئے تیرے بندے تیرے در پہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تیرے بندے تیرے دروازے پہ حاضر ہیں، بھکاری بن کے آئے ہیں، فقیر بن کے آئے ہیں، فقیر بن کے آئے ہیں، بھکاری بن کے آئے ہیں۔ ہم نے جھولیاں پھیلائی ہیں، ہم نے ہاتھ اٹھائے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں، معاف کر دے اللہ، معاف کر دے، معاف فرما دے، اے کریم معاف کر دے، اے بادشاہوں کے بادشاہ معاف کر دے، ماؤں سے زیادہ مہربان اللہ معاف کر دے، تو اس سے بڑا تو کریم کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ، تو فرعون کو بھی معاف کرنا چاہتا تھا، تو قارون کو بھی معاف کرنا چاہتا تھا۔ اے اللہ، تو نے ابو جہل کو بھی معاف کرنا چاہا، پر وہ کم بخت خود ہی نہ سدھرا۔ اے اللہ یہ اتنے سارے نوجوان، اتنے سارے بڑے چھوٹے، اے اللہ یہ فرعون نہیں ہے، یہ قارون نہیں ہے، یہ ابو جہل نہیں ہے، یہ تیرے محبوب کے امتی ہیں۔ اے اللہ تیرے محبوب کے امتی ہیں۔ اے اللہ محبوب کا تو کتا بھی پیارا لگتا ہے، یہ تیرے محبوب کے نام لیوا ہیں، یہ تیرے بننا چاہتے ہیں، ادھر ادھر سے اکٹھے ہوئے ہیں، صرف تیری محبت ہی میں تو آئے ہیں۔ اے اللہ یہاں کھانا کھانے نہیں آئے ہیں، اے اللہ تیری محبت میں آئے ہیں۔ اے مالک الملک، اے بادشاہوں کے بادشاہ،
تیرا فرمان ہے طلبگاروں کی میرے پاس بڑی قدر ہے۔ اے اللہ یہ طلب ہی میں تو آئے ہیں، اے اللہ بائکوں پہ چڑھ کے، گاڑیوں میں بیٹھ کے، پتہ نہیں ادھر ادھر سے کہاں کہاں سے تیری طلب میں آئے ہیں، تیری محبت میں آئے ہیں، تیری جستجو میں آئے ہیں، تجھے ڈھونڈنے آئے ہیں، اے اللہ تجھے پانے آئے ہیں۔ دیکھ تو صحیح کروڑوں نوجوان کن برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان میں سے گنے چنے یہ نوجوان تیری طلب میں یہاں آئے ہیں۔ اے مالک الملک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ساری دنیا میں، اے اللہ ساری دنیا میں بے حیائی کا ایسا طوفان ہے، بے حیائی کا ایسا فحاشی اور عریانی کا ایسا طوفان ہے کہ لوگوں کا تیری طرف دھیان بھی نہیں جا رہا۔ اے اللہ لوگوں کو تیرا خیال بھی نہیں آ رہا۔ اے اللہ ایسے طوفان اور آندھیوں میں اے اللہ یہ نوجوان پھر بھی تیری طلب میں آئے ہیں۔ اے مالک الملک، ان کا آنا قبول فرما، سب کی بخشش فرما، ہم سب کی بخشش فرما، ساری پچھلی معاف کر دے، ساری پچھلی معاف کر دے، ساری پچھلی معاف کر دے، آگے ہماری حفاظت فرما، ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ ہمیں بے یار و مددگار نہ چھوڑ، ہماری دستگیری فرما۔ ہماری مثال اس بچے کی سی ہے جسے چلنے کی خواہش تو ہے، لیکن وہ اٹھتا ہے تو لڑکھڑا کے گر جاتا ہے، اٹھتا ہے تو چکرا کے گر جاتا ہے۔ اے اللہ ہماری مثال اسی بچے کی سی ہے۔ اے مالک الملک، جس دور میں ہم چل رہے ہیں، انٹرنیٹ کا زمانہ، فیس بک، یوٹیوب، ٹک ٹاک کا زمانہ، فحاشی اور عریانی کے عروج کا زمانہ، اے اللہ ایسے زمانے میں تو صدیق جیسا ایمان چاہیے، اے اللہ فاروق جیسا ایمان چاہیے، اے اللہ اس زمانے میں تو اے اللہ عثمان جیسا حیا چاہیے، اے اللہ تیرے علی جیسا حیا چاہیے۔ اے اللہ ہم کہاں گرے پڑے، اے مالک الملک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما، اپنی محبت عطا فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ایسے دور میں، اے اللہ ایسے دور میں ان نوجوانوں نے تیری طلب کے لیے قدم اٹھائے ہیں۔ اے مالک الملک، ان کے قدموں کی قدر فرما، ان کے قدموں کے اٹھنے کی قدر فرما۔ اے اللہ ان کو اپنی محبت عطا فرما، ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور فرما، نگاہوں کو پاک فرما، اے اللہ زبانوں کو پاک فرما، اے اللہ کانوں کو پاک فرما، شرمگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دامن کو بے داغ کر دے۔ اللہ ہم تیرے سامنے قیامت کے دن شرمندہ نہیں ہونا چاہتے۔ اے اللہ اگر ہمارا دامن داغدار ہوا، تیرا سامنا کیسے کر پائیں گے؟ تیرے محبوب کا سامنا کیسے کر پائیں گے؟ اے مالک الملک، ہمارے دامن کو بے داغ کر دے، ہمارے دامن کو بے داغ کر دے، ہمیں برائی سے بچا، بدکاری سے بچا، اے اللہ ہمیں بدکاری سے بچا۔ اے اللہ ہماری مثال اس بچے کی سی ہے، اے اللہ ہماری مثال اس بچے کی سی ہے جو چلتے چلتے تھک گیا ہے اور باپ اس کا ساتھ ہے، تو وہ معصومانہ لہجے میں اپنے باپ سے کہتا ہے، ابو اب میں تھک گیا ہوں، اب آپ مجھے کندھوں پہ اٹھا لیں۔ اے اللہ اس کا باپ اگر بیمار بھی ہو، بوڑھا بھی ہو، تھکا ہوا بھی ہو، تو اپنے بچے کے اے اللہ اس خواہش کو ضرور پورا کرتا ہے، اسے ضرور اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتا ہے۔ اے اللہ نگاہوں کو جھکا جھکا، اب تو آنکھیں پتھرا رہی ہیں، اے اللہ گردن کو جھکا جھکا، اب تو نوجوانوں کی گردنیں ٹیڑھی ہو رہی ہیں، اے اللہ پھر بھی نگاہیں بے قابو ہو رہی ہیں، پھر بھی نفس اندر میں مچلتا ہے۔ اے مالک الملک، اب ہم خود کچھ نہیں کر سکتے، اپنی رحمت سے تو ہی اپنی رحمت کے کندھوں پہ اٹھا کے ہمیں پار لگا دے، ہمیں برائی سے تو بچا۔ اے اللہ یوسف علیہ السلام کو بھی تو آپ نے بچایا تھا، آج کے نوجوان کو بھی بچا، ہم سب کو بچا، ان سارے نوجوانوں کو بچا۔ اے اللہ برائی سے محفوظ فرما، قدم قدم پہ دستگیری فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت اور عافیت عطا فرما، مقروضوں کے قرضے اتار دے، بے گھروں کو گھر دے دے، اے اللہ جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے خیر والے رشتے کرا دے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد دے دے، جن کی اولادیں بگڑ گئیں اے اللہ ان کو نیک صالح بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمیں اولاد کی خوشیاں عطا فرما، اولاد کی خوشیاں عطا فرما، اولاد کی دکھوں سے بچا، اولاد کی پریشانیوں سے بچا، ہمارے بچوں کو قرآن پاک کا پکا حافظ بنا، قرآن کا عاشق بنا، قرآن پہ عمل کرنے والا بنا، دن رات اسے پڑھنے والا بنا، عالم ربانی بنا، متقیوں کا امام بنا، دین کا دائی بنا، کروڑوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا، ہمارے نسلوں کے ہماری
ہماری نسلوں کے ایمان کی، قیامت تک کی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بے قصور قیدیوں کو عافیت سے آزاد فرما، خصوصاً ہماری پیاری بہن عافیہ صدیقی کو آزادی عطا فرما، رہائی عطا فرما، رہائی عطا فرما۔ 20 برس درندوں کے بیچ میں اے اللہ ہماری اس بہن نے گزار لیے ہیں، اے اللہ اب ان کی آزمائش کو ختم فرما، اب اس کے امتحان کو ختم فرما، جلد از جلد انہیں رہائی عطا فرما۔ اے اللہ ان کو رہائی دے کے ہمارے دل ٹھنڈے کر دے، ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر دے۔ اے اللہ پل پل ان کا کیسا گزر رہا ہوگا۔ اے مالک الملک ہم نہیں دیکھ رہے، تو تو دیکھ رہا ہے۔ اے مالک الملک اپنی قدرت قاہرہ کاملہ سے ان ساری سلاخوں کو توڑ کے ہماری بہن کو ہمارے پاس پہنچا دے۔ اے اللہ اسے ملک کے لیے مفید بنا دے، عالم اسلام کے لیے اسے مفید بنا دے۔ اے اللہ اس کو صحت اور سلامتی والی لمبی زندگی دے دے۔ اے اللہ لمبی زندگی دے دے، ان لمبی زندگی دے دے۔ اے اللہ ان تکلیفوں کے بعد اسے دنیا میں راحتیں بھی دکھا، عزتیں بھی دکھا، عافیتیں بھی دکھا، سلامتی بھی دکھا، اسے اسلام کی بلندی بھی دکھا۔ اے اللہ ہمارے بے نمازیوں کو پکا نمازی بنا دے، ہماری بے پردہ عورتوں کو پردہ دار بنا دے، ہمارے نوجوانوں کو پرہیزگار بنا دے، ہماری نوجوان نسل کو انٹرنیٹ کی غلاستوں سے نجات دے دے۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا کر دے، کفر کا منہ کالا کر دے۔ اے اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، پڑھنے والوں پڑھانے والوں کو سب کو اپنے مقربین میں شامل فرما۔ اے اللہ اس ادارے کو حضرت ڈاکٹر صاحب کے لیے اے اللہ صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ ان کے درجات کی بلندی کا باعث بنا، ان کی قبر کے منور ہونے کا باعث بنا۔ اے اللہ ان کے جنت الفردوس میں جگہ پانے کا باعث بنا۔ اے اللہ ان کے لواحقین کو بھی ان کی نسبت میں سے کامل حصہ عطا فرما، کامل حصہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے اکابر کی کامل نسبت عطا فرما، اپنے اکابر کی قدردانی نصیب فرما۔ اے اللہ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرما۔ اے اللہ جو ہمارے اکابر چلے گئے ان کے درجات کو بلند فرما، ہماری طرف سے ان کو بہترین جزا عطا فرما۔ اے اللہ اپنے پڑوس میں ان کو جگہ عطا فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔